بھائی ساقی سے میری ملاقات 1976 میں ہوئی تھی، جس سال میں یہاں آیا تھا دلی، اور یہاں تخلیقی زبان کے موضوع پر ایک سیمینار ہوا تھا جامعہ ملیہ میں، جس میں بہت سے لوگ شریک ہوئے تھے. ساقی بھی آئے تھے، اس میں اتفاق سے یہاں موجود تھے تو وہ بھی شریک ہوئے. بیدی صاحب تھے، عینی آپا تھیں، یہ سب لوگ اس موقع پر یہاں موجود تھے اس سیمینار میں. ساقی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اردو کے ان شاعروں میں ہیں جن کے یہاں زبردست پرامس ملتا ہے، یعنی جو اٹھان ان کی اتنی زبردست تھی کہ شاعری شروع کرتے ہی کہنا چاہیے کہ وہ مشہور ہو گئے فوراً. ان کا ایک مجموعہ وہی چھپا تھا اس وقت، پیاس کا صحرا، بہت معمولی کاغذ پر ویسے ہی چھپا ہوا مجموعہ ان کا، کچھ لاپرواہی کے ساتھ چھاپا گیا تھا، لیکن اس میں بھی ایک عجیب و غریب انفرادیت تھی. ساقی نے اس میں ایک حصہ قائم کیا تھا اپنے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے کا، جس کا عنوان رکھا تھا انہوں نے غیبت کا شامیانہ، اور اس میں لوگوں نے ان کے بارے میں کیا رائے دی ہے ان سب کا ذکر کیا تھا. اس وقت ساقی کے کچھ شعر بہت مشہور ہوئے تھے، مثلا یہ کہ پیاس کا صحرا، اسی رعایت سے انہوں نے شاید اپنے مجموعے کا نام بھی رکھا. میں پیاس کا صحرا ہوں، ترسنے کے لیے ہوں، تو کالی گھٹا ہے تو برس کیوں نہیں جاتی. ایک شعر تو یہ تھا ان کا. ایک اور شعر بھی اسی مضمون کا جو بہت مشہور ہوا اس وقت، میں وہی دشت ہمیشہ کا ترسنے والا، تو مگر کون سا بادل ہے برسنے والا. ساقی کی کچھ نظمیں ہم نے پڑھی تھیں اس وقت تک رسائل میں، اور کچھ غزلیں، اور ان کی انفرادیت کی مہر ان تمام اشعار پر سب تھی. نظمیں بھی ساقی نے بہت اچھی کہی تھی، خاص طور پہ ایک نظم ان کی جس کا نام تھا کیا، ایک نظم تھی جس میں کچھ، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے وہ ایک، میں بال روموں میں ڈھل رہا ہوں، جل رہا ہوں، شراب خانوں میں ڈھل رہا ہوں، بال روموں میں جل رہا ہوں. ایک بڑی کہنا چاہیے کہ ان کی نظم، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور نظمیں ان کی جو اس وقت بہت مشہور ہوئی تھی، پیاس کا صحرا میں وہ نظمیں شامل ہیں. غزلوں میں بھی یہی صورتحال تھی کہ ساقی کا لب و لہجہ الگ سے پہچانا جاتا تھا. ان کی شخصیت میں ایک خاص طرح کی خود پسندی تھی جو بہت نمایاں تھی ساقی کے یہاں، بلکہ خاص نارسسسٹ تھے وہ، یعنی اپنے آپ کہنا چاہیے اپنے عشق میں مبتلا، چنانچہ لوگوں کو خاطر میں کم لاتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان کی ملاقات بھی شروع ہی سے اردو کے جو سب سے بڑے شعراء تھے اس وقت کے، راشد صاحب سے ان کی بہت قربت تھی، کیونکہ انگلستان میں راشد صاحب کا بھی قیام رہا تھا وہاں ان کے گھر سے، بلکہ ان کی بیگم سے، راشد صاحب سے بڑے تعلقات ان کے رہے. فیض صاحب سے ان کا بہت تعلق تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اردو کے سب سے بڑے دو شاعر یہی تھے، فیض اور راشد، نئی شاعری کے حوالے سے. ویسے تو فراق صاحب تھے اور لوگ بھی تھے، جوش تھے یہاں. تو ساقی نے ان لوگوں کا ذکر بہت کیا ہے، اور نثر میں بھی ساقی نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کسی شاعر نے ہدایت نامہ شاعر جیسی دلچسپ کتاب نہیں لکھی ہوگی جو ساقی کی کتاب ہے. اور اس میں انہوں نے جو مضامین ہیں ان کے، وزیر آقا پر ہیں یا فیض صاحب پر، راشد صاحب پر جو ان کی تحریریں ہیں، بڑی غیر معمولی تحریریں ہیں. وہ ایک خاص طرح کی بے تکلفی، ان کے یہاں لفظوں کی پرکھ کا بہت سلیقہ تھا ساقی کے یہاں. اچھا، پھر یہ کہ وہ چونکہ انگلستان میں قیام کا شاید یہ نتیجہ رہا ہو کہ ان کے جو معاصر انگریزی شعراء تھے، یعنی یہ زمانہ وہ تھا جو کہنا چاہیے کہ گنسبرگ اور فرلنگ ہیکٹی اور جارج میکبیتھ اور کورسو اور یہ سب، یہ بہت مشہور جو شعراء تھے اس وقت کے،
ان سب کا بڑا چلن تھا، اور ان کے مجموعے اردو میں بھی اس وقت، تو اب تو خیر میں نہیں جانتا کہ کتنا ذوق و شوق باقی ہے، لیکن اس وقت انگریزی کے ان شعراء کا کلام اردو میں بھی بہت پڑھا جاتا تھا۔ ساقی کے معاصرین میں خاص طور پر یہاں ہندوستان میں امیر حنفی کو بہت ذوق تھا، پاکستان میں جیسے یہ لوگ تھے اس وقت کے جو ساقی کے دوسرے کانٹمپریری شعراء تھے، شہزاد احمد اور عباس اطہر اور شکیب جلالی، اور ہندوستان میں شہریار اور محمد الوی، عادل منصوری، کمار پاشی، یہ سب تو یہ نام ان کے لیے اجنبی نہیں تھے، اور ایک ایسا لگتا تھا کہ ایک پورا ایک زمانہ ہے جو بہرحال اس کے تجربے میں یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ تو ساقی نے نظمیں بھی بہت اچھی کہیں، غزلیں بھی بہت اچھی کہیں، اور اس زمانے میں نظموں میں خاص طور پر ان کے یہاں جو بہت نمایاں رنگ تھا وہ یہ تھا کہ لفظوں کو ایک آڈیٹری یا سمعی سطح پر جس طریقے سے وہ برتتے تھے، یعنی خود ساقی کا شعر پڑھنے کا انداز بہت دلکش تھا، اور غالباً انہوں نے ڈیلن ٹامس اور یہ اس زمانے کے اور جو اچھے پڑھنے والی کمنگز اور اس وقت کی ریکارڈنگز ملتی ہیں، ایلیٹ نے بھی اپنی دا ویسٹ لینڈ پڑھی تھی، اور کیا انداز تھا پڑھنے کا۔ تو ساقی نے ان سب سے بہت کچھ سیکھا تھا، اور ایک ایک لفظ کو اس طرح پڑھتے تھے کہ اس کے معنی ان کی آواز سے بھی ظاہر ہو جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک نظم انہوں نے خالی تھیلے میں زخمی بلّہ کو جس طریقے کا نام عنوان تھا، جس میں انہوں نے پڑھی یہ نظم، جان محمد خان سفر آسان نہیں، تو ایک تو اندرونی قوافی کی وجہ سے، کچھ ساقی کے پڑھنے کی وجہ سے، اور بہت ایک دلکش انداز تھا۔ ساقی کی شخصیت بھی بہت کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی پرکشش شخصیت تھی، اور اچھے وجیح آدمی، اور ظاہر شعر پڑھتے بہت مزے لے کر کے تھے، غزلیں بھی ایسی پڑھتے تھے۔ اس زمانے کی ایک اور غزل جو ان کی بہت مشہور ہوئی تھی، ریت کی صورت جہاں پیاسی تھی، آنکھ ہماری نم نہ ہوئی، تیری درد گساری سے بھی روح کی الجھن کم نہ ہوئی، تو اس طرح کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ یہاں آئے دلی، اور ظاہر کہ ہم سے ملاقات ہوئی، اور ایک طریقے سے پہلی ہی ملاقات میں دوستی ہو گئی اور خاصا تعلق رہا ان سے، لیکن وہی جو ہوتا ہے کہ ساقی کے ہاں چونکہ ہم چنی دیگر نیست والا معاملہ ان کے ہاں زیادہ زور پکڑ گیا تھا، تو ہمارے ان کے ایک مشترک دوست تھے، ان سے ان کا کچھ اختلاف ہوا محمود ایاز سے، جو سوغات نکالتے تھے، اور ساقی کا بیہیویئر کچھ ایسا رہا کہ اس سے بہت سے دوستوں کو ایک طرح کی ناگواری ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت مناسب نہیں تھا اس موقع پر، کیونکہ محمود ایاز بھی بڑے زبردست آدمی تھے، نہ صرف شاعر اچھے تھے، وہ ایڈیٹر بہت بڑے تھے، ادب کا ذوق بہت اچھا رکھتے تھے، اور ساقی کو پسند کرتے تھے وہ، لیکن ساقی ان کی کسی بات پر روٹ گئے، اور جس طرح انہوں نے اظہار کیا اپنی خفگی کا، وہ یقیناً کچھ بہت ہی نامناسب تھا۔ تو ملاقات تو بہت زمانے سے ان سے نہیں ہوئی، ایک آدھ بار آئے وہ دلی، یہاں بیچ میں کوئی چھوٹی موٹی نشست ہوئی، یہاں لوگوں نے کھانا ساتھ کھا لیا۔ محمود ہاشمی سے ان کی بہت دوستی تھی، کراچی میں بھی ایک زمانے میں جب ساقی کا قیام تھا، اور سلیم احمد اور ساقی اور یہ سب لوگ ایک دوسرے سے بہت قربت رکھتے، ساقی بھی ان سے بڑی عقیدت رکھتے سلیم احمد سے، تو محمود ہاشمی بھی کچھ عرصہ انہوں نے بھی کراچی میں گزارا تھا، تو سب مل کے آپس میں ان یادوں کو شیئر کرتے تھے، دہراتے تھے۔ لیکن بہت البیلا شاعر تھا ساقی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں اپنی عمر کے شعراء میں ساقی کا سن پیدائش 1936 تھا، اور ظاہر ہے کہ یہی غالباً شہریار کا بھی تھا، اور اسی سے ملتی جلتی عمریں ان سب کی تھی، عادل منصوری اور کمار پاشی وغیرہ کی۔ اس میں ساقی نے جو شہرت حاصل کی اور چونکایا جس طرح اپنے کلام سے، وہ بہت غیر معمول۔ اس زمانے کے تمام شعراء کا یہ حال رہا، ساقی کا، شکیب جلالی کا، نظم گویوں میں عباس اطہر تھے، یہ ان لوگوں کی آپ دیکھیں تو واقعی خیال آتا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب سرورمند زمانے میں آنکھیں کھولی تھیں، اور اپنی شاعری سے کہنا چاہیے لوگوں کو چونکایا تھا۔ اس وقت اچھے شعر کہنے والے بہت تھے لوگ، اور بہرحال ساقی کے اٹھ جانے سے بڑے سناٹے کا احساس مجھے ہونے لگا، اور واقعی یہ خیال آتا ہے کہ ایسی طرحدار، ایسی دلدار شخصیت، بلکہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بلراج مہندرا نے ایک انتخاب شائع کیا تھا، راتوں کے مسافر نام یہی رکھا گیا تھا اس کا، اس میں 4 شاعروں کا کلام تھا، ساقی فاروقی، منیر نیازی، اور 2 شاعر اور تھے۔ بہرحال اس میں ساقی کا تذکرہ میں نے لکھا تھا، تعارف جو لکھا تھا ساقی کا اور عالماً منیر نیازی کا، یہ 2 ہمارے لکھے ہوئے تھے۔ انور سجاد کے نام سے یہ کتاب چھاپی گئی تھی،
مہندرا نے مرتب کی تھی، لیکن یہ اگر سجاد آئے ہوئے تھے بھائی چلو ان کا نام دے دیتے ہیں اس پر ترتیب، بلّہ مہندرا اپنا نام نہیں لینا چاہتے تھے اس کتاب پر. لیکن وہ کتاب یہاں مکتبہ جامعہ چھپی، بڑی خوبصورت کتاب چھپی تھی. تو بہر ساقی کے چلے جانے سے بیمار وہ بہت دنوں سے تھے، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اور یہ خیال ہو رہا تھا کہ تنہا ہو گئے ہوں گے ساقی. تو ان کا چلا جانا تو واقعی ہم سب کے لیے بہرحال بہت افسوس اور بہت صدمے کی گھڑی ہے. بہرحال بہت زمانے تک ساقی یاد آتے رہے.